السلام علیکم، میں ہوں محمد شاہرخ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں لاس ٹی وی۔ اگر آپ کو انگلش سراغ رساں شرلاک ہومز کی کہانیوں یا فلموں وغیرہ میں دلچسپی ہے تو معلوم ہوگا کہ وہ ہر قسم کی تفصیلات کس طرح ایک میموری پیلس میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو قدیم یونان میں سامنے آئی تھی اور اب محققین نے دریافت کیا ہے کہ یہ طریقہ واقعی طویل المیعاد یادوں کو تشکیل دینے میں کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ میتھڈ آف لوسائی نامی اس تکنیک میں ذہنی طور پر کسی جانے پہچانے مقام پر گھومتے پھرتے ہیں، جیسے گھر یا کوئی پسندیدہ پارک یا دیگر میں ذہنی طور پر گھومتے ہوئے جو چیزیں یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ وہاں مختلف حصوں میں رکھ دی جاتی ہیں اور بعد ازاں اپنے قدموں پر دوبارہ چلتے ہوئے ان تفصیلات کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مینار پاکستان سے واقف ہیں تو تصور کریں کہ وہاں آپ چہل قدمی کر رہے ہیں اور ایک لفظ جیسے کتاب کو جھیل میں گرا دیا، پھر ایک اور لفظ کسی اور جگہ، تو اس طرح جو الفاظ یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ دوبارہ اسی طرح ذہن میں نقشہ اجاگر کر کے اپنے قدموں پر دوبارہ چلتے ہوئے حاصل کر لیں۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ اس طریقہ کار سے لوگ الفاظ کی فہرستیں، ہندسوں کی سیریز اور دیگر کو طویل عرصے تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ بیان یونیورسٹی کی اس تحقیق میں شامل محقق ایزابیلا وانگر نے بتایا کہ ہم یہ دیکھ کر محصور ہو گئے کہ ورلڈ میموری چیمپئن شپ میں کسی طرح کی حیران کن یادداشت کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقہ کار کی جانچ پڑتال کے لیے 17 میموری ایتھلیٹس یا چیمپئنز کی خدمات حاصل کی گئی جو میموری مقابلوں میں دنیا کے سر فہرست 50 افراد میں شامل تھے۔ اسی طرح 16 ایسے افراد کو بھی تحقیق کا حصہ بنایا گیا جو عمر اور ذہانت کے حوالے سے ان میموری ایتھلیٹس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ ان رضاکاروں کے دماغ کے FMRI اسکینز اس وقت کیے گئے جب وہ ایک فہرست سے مختلف الفاظ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان رضاکاروں سے کہا گیا کہ وہ ان الفاظ کو اسی ترتیب سے یاد کریں جس طرح فہرست میں دی گئی تھی۔ تحقیق کے دوسرے حصے میں 50 ایسے افراد کو شامل کیا گیا جن کی یادداشت کا تربیت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ان میں سے 17 کو 6 ہفتوں تک میتھڈ آف لوسائی کو استعمال کرنے کی تربیت فراہم کی گئی۔ ان 1.5 مہینے انہیں سکھایا گیا کہ انہوں نے کیسے اس طریقے کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ ان میں سے 16 افراد کو ایک اور مختلف طریقے کار کی تربیت فراہم کی گئی جبکہ باقی افراد کو کسی قسم کی تربیت نہیں دی گئی۔ ان افراد کے دماغوں کو FMRI اسکینز تربیت سے پہلے اور بعد میں کیے گئے اور وہیں ٹاسک کرائے گئے جو پہلے حصے میں دوسرے گروپ سے کرائے گئے تھے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ جن افراد کو میتھڈ آف لوسائی کی تربیت دی گئی تھی انہوں نے طویل المیعاد یادوں کے حوالے سے دیگر کے مقابلے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ محققین اور ریسرچرز نے دریافت کیا کہ اس طریقہ کار کی تربیت سے ان افراد کی پائیدار یادوں میں نمایاں اضافہ ہوا، مگر مختلف المدت اور مختصر المدت یادوں میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ٹاسک کے دوران میتھڈ آف لوسائی کی تربیت حاصل کرنے والے افراد نے 20 منٹ بعد فہرست کے 62 الفاظ کو یاد رکھا۔ دوسرے طریقہ کار کی تربیت حاصل کرنے والوں میں یہ تعداد 42 جبکہ تربیت حاصل نہ کرنے والوں میں یہ تعداد 36 الفاظ تک محدود تھی۔ اس طرح 24 گھنٹے بعد میتھڈ آف لوسائی والے گروپ کو یاد الفاظ کی تعداد 50 تھی جبکہ دیگر گروپس میں بالترتیب 30 اور 27 رہی۔ ریسرچرز نے دریافت کیا کہ میموری ایتھلیٹس اور لوسائی کی تربیت حاصل کرنے والے افراد کی الفاظ کی فہرستوں اور ترتیب کو یاد رکھنے کی دماغی سرگرمی ملتی جلتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ طریقہ کار دماغ کو زیادہ افادیت سے کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے جس سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طریقہ کار کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے، بس کچھ وقت اور مشق کو معمول بنانے کی ضرورت ہوگی۔ چاہے ہر ایک کے لیے یہ موضوع نہ ہو مگر اس سے یادداشت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق کے نتائج جریدے جرنل سائنس ایڈوانسز میں شائع ہوئے۔ اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ لنک رہیے، دیکھتے رہیے لاس ٹی وی۔ السلام علیکم۔